ختم رسول تاجدار کائنات شبی اسرا دے دولہ حامین دے گنہ والے یاسین دے اسیرے والے آقا مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی برکات پہ بھی حدود پناہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد احباب عزیز وقات اگست دا مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ نال محرم شریف اسلامی سال دا پہلا مہینہ جڑا ہے وہ بھی اپنے روح دے اوپر پہنچنے والا ہے، اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی 14 تاریخ نمال کے کائنات نے اور رمضان شریف کی 27ویں رات میں سانو ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا کی تھی۔ جدوں رب کسی نے کوئی نعمت عطا کرتا ہے نا، یہ گل ذہن دے وچ رکھیا جے، جدوں کوئی نعمت رب کسی نے عطا کر دیتا ہے تو وہ واپس نہیں لینا۔ پاکستان ایک نعمت ہے تے رب نے اسا مسلمانوں عطا کی تھی ہے۔ ان بعض دوست احباب انہاں دا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ نہیں، پاکستان کے اندر کچھ نہیں، پاکستان کو چھوڑ دینا چاہیے ہے، دوسرے ملکوں کے اندر چلے جانا چاہیے ہے، یہ اندر ترقی نہیں، یہ اندر چورا دری کا بازار عام ہے، یہ اندر ڈاکو فریب کاری ہر بندے کی نفسا نفسی پئی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے چند ایک معروضات میں کے جا کے پیش کروں گا، لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ جی اسی یہ اندر ترقی نہیں تو وہ کسی ہوتا قصور ہے، جی یہ اندر ڈاکہ زنی ہے تو کسی ہوتا قصور ہے، جی پاکستان ترقی نہیں کرتے ہیں تو جناب انگریزوں کا قصور ہے، نہ ایک قصور ساڑھا اپنا ہے، لیکن رب نے یہ پاکستان جیسی عظیم طیب طاہر متبرک دھرتی سانو عطا کی ہے، سانو یہ قدر کرنی چاہیے۔ پاکستان فارسی کا لفظ ہے جہاں نام ہی پاکاں دے رہن دی جگہ ہے، پاک ستان ہندو ستان ہندوؤں دے رہن دی جگہ، پاکستان پاکاں دے رہن دی جگہ، جتھے رہندے ہی پاک نے۔ پتہ چلیا پاکستان نہ پہ پیار بھی وہ کرے گا جڑا پاک ہوئے گا، اپنے ملک نہ پیار بھی وہ کرے گا جڑا پاک ہوئے گا، تے ملک نہ پیار کرنا، وطن نہ پیار کرنا ساڈا عقیدہ نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم نے سانو عقیدہ دیتا ہے۔ یہ حدیث انشاءاللہ اس موضوع تے جا کے بیان کرا گا، لیکن پچھلا جماعت مبارک دے حوالے دے نال چند ایک معروضات جڑیاں ادھوریاں رہ گئیاں سن اہل بیت کے طہار دے قافلے دے حوالے دے نال وہ جناب تے گوش گزار کرا گا۔ حدیث مبارکہ سماعت فرما لو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری اہل بیت کے طہار دے نال جڑا پیار کرنے والا ہوئے گا نہ وہ بندہ حلالی ہوئے گا۔ ایک حدیث پاک ذہن دے اندر آگے تاکہ سن لو، تے جڑا میری اہل بیت کے طہار دے نال پیار نہیں نہ کرے گا، بغض رکھے گا، وہ بندہ تینہ حالتاں تو خالی نہیں ہوئے گا۔ جڑا بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، میری آپ دے نال پیار نہیں کرے گا، وہ تینہ حالتاں دے وچوں ایک حالت وہ دی ضرور ہوئے گی، چوتھی حالت نہیں ہو سکتی۔ عرض کیتا سونیاں کیڑیاں کیڑیاں؟ میرے کریم نے فرمایا جڑا میری آپ دے نال بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، انہاں تے ظلم کرے گا، سب تو پہلی گل یہ وہ بندہ حلالی نہیں ہوئے گا، ولد الزنا ہوئے گا۔ کی ہوئے گا؟ بولو تو صحیح، سر نہ لاؤ جی، کی آخیا؟ ولد الزنا ہوئے گا۔ ولد الزنا کہنوں کہتے ہیں جنہیں زنا کیتا ہوئے، زانی دی اولاد دے وچوں پیدا ہوئے گا۔ دوسرے نمبر کے اوپر جڑا میری آل دے نال بغض رکھے گا وہ بندہ مومن نہیں بلکہ منافق ہوئے گا۔ تیسرا بندہ میرے آقا نے فرمایا میری آل دے نال بغض رکھنے والا یا تے منافق ہوئے گا، یا حرامی ہوئے گا، یا حالت حیض دے اندر وہ دا حمل ٹھہریا ہوئے گا، حیضی ہوئے گا، یعنی کہ ناپاکی دی حالت دے اندر وہ دی ماں ہوئے گی تے حمل ٹھہر گیا ہوئے گا، بندہ پیدا ہوئے گا، تے تیننے بندے مومن نہیں ہو سکتے۔ میرا فرمان نہیں، میرے کسی بزرگ دا، میرے کسی شیخ دا، میرے کسی وڈیرے دا، کسی ولی دا، کسی غوث قطب ابدال دا فرمان نہیں، یہ فرمان ہے مصطفیٰ کریم دا۔ پتہ چلیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت کے طہار دے نال پیار کرنے والا، عقیدت رکھنے والا، محبت رکھنے والا یا تے ایمان والا ہوئے گا
جہدے دل کے اندر رب نے ایمان کی دولت عطا کی ہوئے گی، بس دوسرا بندہ ہو ہی نہیں سکتا. جڑا بغض رکھنے والا یا منافق ہوئے گا یا حرامی ہوئے گا یا حیضی ہوئے گا. پتہ چلیا اساں لوگ مصطفیٰ کریم دی آل دے نال پیار بھی کر رہے ہیں، عقیدت بھی کر رہے ہیں، محبت بھی کر رہے ہیں، مودت بھی کر رہے ہیں. اس تو پتہ چلیا کہ رب العالمین نے ساڈے سینیاں دے اندر، ساڈیاں نسلاں دے اندر ایمان دی دولت کو مزین فرما دیتا ہے. اور اس آل بیت اطہار کے اندر جس طرح کہ تسی سنتے آ رہے ہو، حضرت مولا مرتضی شیر خدا حل عطا انفسنا و انفسکم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام علی مقام امام حسن پاک کی ذات، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک کی ذات شامل نے. اور ایک ہستی انہاں وچ ایسی بھی ہے جنہاں نوں ثانیہ زہرا آکھیا جاندا ہے. آپ کی بارگاہ صرف چند ایک معروضات پیش کرنی ہے کیونکہ میدان کربلا کے اندر آپ نے جڑیاں قربانیاں لا زوال قربانیاں عطا فرمائیاں وہ بھی اپنی مثال آپ نے. امام علی مقام جناب امام حسین پاک سرکار نے فرمایا کہ میری بہن سیدہ زینب میرے شہید ہونے تو بعد میں اپنے فرائض کو بری ہو جاؤں گا، یعنی کہ یہ کہہ لو میرا امتحان ختم ہو جائے گا، تیرا امتحان شروع ہو جائے گا. میرا امتحان ختم ہو جائے گا، تیرا امتحان شروع ہو جائے گا. وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا تذکرہ کرنا ہے. جدو آپ دی ولادت با سعادت ہوئی، ایک گلاں سن والیاں نے ایک دو، جدو آپ دی ولادت با سعادت ہوئی نا تے مولا مرتضی شیر خدا بھی کول موجود نے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار بھی کول موجود نے تے میرے کریم آقا علیہ السلام بھی موجود نے. مولا مرتضی شیر خدا حل عطا آپ بھی کول موجود نے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے کے آئے، دیکھیا رب نے مینوں نواسی عطا کیتی ہے، دوتی عطا کیتی ہے. اور یار ماپیاں نوں چاہی بڑا ہوندا ہے جدوں کسے نوں رب بیٹی نوں عطا. اور میرے کریم آقا علیہ السلام نوں رب نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں سن، عظمتاں والیاں، شاناں والیاں، مقام والیاں، رفعت والیاں، بلندی والیاں، مقام والیاں، عزت والیاں. میری سرکار نے 4 بیٹیاں رب العالمین دے گھر نے مصطفیٰ دے گھر پیدا کیتیاں. میرے کریم آقا نے متھے تے بال نہیں پایا، کھندا پیشانی نہ آکھیا مولا اے تیری رحمتاں نے مصطفیٰ نے قبول کیتیاں نے. او سیدہ زینب جدو پیدا ہوئیاں، شاہ سوار کربلا دی بہن جدو دنیا تے تشریف لے کے آئی تے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے چکیا تے چک کے مصطفیٰ کریم دے ہتھاں دے اوپر رکھ دیتا. یار کتنا منظر ہوئے گا. اور اس کائنات کے اندر شاہ جی چند ہستیاں ایسیاں نے جنہاں کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ گڑتی دیتی ہے. اور جنوں میری آقا نے گڑتی دیتی ہے نا انہوں میری آقا نے اپنی زبان ضرور چسوائی ہے. سب تو پہلے مولا مرتضی شیر خدا حل عطا انفسنا و انفسکم. چاچی پریشان ہو گئی، اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بنت اسد رب نے بھتیجا دیتا لیکن اکھاں نہیں کھولدا پیا. میری سرکار نے فرمایا اچھا چل یہ گل تے چل کے ویکھنے آ. جدو سرکار تشریف لے کے گئے خانہ کعبہ دے اندر، مولا مرتضی شیر خدا 3 دن نے آپ گھر تشریف لے کے آندا. میرے کریم آقا نے مولا مرتضی شیر خدا کو ہتھاں تے چکیا. جدو ہتھاں تے چکیا تے میرے مولا نے اکھاں کھول دتیاں. مولا مرتضی شیر خدا نے اکھاں کھولیاں، اکھاں کھولیاں تے سرکار نے فرمایا چاچی تسی آکھدے ہو اے پتر ویکھ نہیں سکدا، جدو میں چکیا تے ویکھو رب نے کتنیاں سونیاں اکھاں عطا کیتیاں نے. ایتھے رک کے میں ایک گل بیان کردا جاواں. ایک دن بیٹھیاں میری آقا نے فرمایا علی عرض کیتا حضور حکم فرمایا علی اکھاں کیوں نہیں سی کھول دے؟ اکھاں کیوں نہیں سی کھول دے پے؟ عرض کیتا سونیا گل اے رب نے وعدہ کیتا سی مینوں مولا بنا کے دنیا تے بھیجنا ہے، مینوں علی بنا کے دنیا تے بھیجنا ہے. مولا اکھاں تاں کھولاں گا پہلے رخ مصطفیٰ دیکھاں گا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. وعدہ کیتا سی رب دے نال.
رب دے نال وعدہ کیتا سی اور دیکھو پھر جن نے مصطفیٰ کریم دا چہرہ ویکھن دا وعدہ کیتا ہے وہ دے علم دا کی مقام ہے تیرے دن علی پاک سرکار کو سارے چکیا بچہ ہے نا بچے کو پتہ میں کہنے چکیا لیکن جو ہی سرکار کے دستے مبارک عبد اللہ والے حضرت مولا مرتضیٰ تشریف لا کے آئے ایویں نہیں آنا مدینہ العلم والم باب وہاں آکھیا یہ تیرے میرے بچیاں دا مقام ہے 4 سال دے ہو جان تے دادے دا نام یاد نہیں نانے دا نام یاد نہیں ادھر مولا مرتضیٰ تیرے دن دی عمر مبارک ہے مصطفیٰ نے ہتھاں تے لیا تے پتہ چل گیا علی اکھاں کھول دے اے ہاتھ کسے عام دے نہیں عبد اللہ والے ہاتھ آ گئے سبحان اللہ ماشاءاللہ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے سبحان اللہ آپ کی شاعر ہے نا گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو بھئی جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو فرمایا جی امام الانبیاء دے غلام جناب سیدہ زینب دی ولادت باسعادت ہو گئی ہے میں عرض کر رہا ہے کہ چند ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام نے زبان چسائی ہے ایک مولا مرتضیٰ شیر خدا دی ذات پاک نے جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام نے گھڑتی بھی دیتی ہے تے زبان بھی چسائی ہے ایک جناب سیدہ زینب ایسی ہیں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم نے گھڑتی بھی دیتی ہے تے جناب زبان بھی چسائی ہے ایک مولا حسن پاک دی ذات ایسی ہے جنہوں نے سرکار نے گھڑتی بھی دیتی ہے تے زبان بھی چسائی ہے ایک ہستی جناب حضرت امام علی مقام امام حسین دی ذات ایسی ہے جنہوں نے سرکار نے گھڑتی بھی دیتی ہے تے زبان بھی چسائی ہے جدو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دی ولادت باسعادت ہو گئی ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے چکیا تے مصطفیٰ کریم دی ہتھاں دے اوپر رکھیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے دیکھیا میرے آقا نے فرمایا پیاری فاطمہ عرض کیتا حضور حکم ہوے علی مرتضیٰ شیر خدا حضور حکم ہون فرمایا کہ نام رکھیا کہ نہیں رکھیا علی پاک شیر خدا عرض کردے نے حضور سرکار دے ہوندیاں تواڈے ہوندیاں علی دی کی ضرورت ہے علی دا نام رکھے ادب دا تقاضا ویکھو نا ذرا محبت دا تقاضا ویکھو نا ذرا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیتا حضور تسی جانو یا نام جانے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاری پیاری فاطمہ اس بیٹی نو ویکھ کے مینوں ختیجہ یاد آ گئی ہے اس بیٹی نو ویکھ کے مینوں ختیجہ دے رخسار یاد آ گئے نے ختیجہ دے ہاتھ یاد آ گئے نے ختیجہ دے قدم یاد آ گئے نے ختیجہ دیاں اکھاں یاد آ گئیاں نے یہ میری پیاری بیٹی فاطمہ یہ ساری جی ساری اپنے نانی ورگی لگدی ہے یہ ختیجہ تو کبرا ورگی لگدی ہے میرا دل نے کردا ہے آقا فرماؤندے نے اے دا نام میں اپنی پیاری بیٹی جناب زینب دے نام تے زینب رکھاں عرض کردیاں نے حضور ساڈی کی مجال ہے جو تہاڈا نام پسند ہے وہ تسی نام عنایت فرما دیو آقا نے فرمایا اے شبیہ ختیجہ ہے تے نام ادا زینب ہے میری آقا نے کتنی محبتاں فرمائیاں نے کتنی محبتاں فرمائیاں نے جناب سیدہ زینب نو ویکھو ذرا علم دا مقام ویکھو نا ذرا محبت دا مقام ویکھو نا ذرا چند سال دی عمر مبارکہ ہے حضرت سیدہ زینب دی آپ مرتضیٰ دے سامنے بیٹھیاں ہوئیاں نے اپنے بال دے محترم دے سامنے بیٹھیاں نے یا چند سال دی بچی ہوئے تے کدی یہو جہا سوال ساڈی بچی نے ساڈے اگے نہیں کیتا ساڈے بچے نے سانو سوال نہیں کیتا لیکن بات قربان جاواں مدینہ العلم دی بیوی ہے بیٹی ہے جناب باب مدینہ العلم دی بیٹی ہے جناب مصطفیٰ کریم دی پروردہ جناب گھر دے اندر پل والی علم دی جناب حیثیت کی یہ علم دا مقام کی توجہ فرمایا جے ذرا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا حضرت مولا مرتضیٰ دے سامنے تشریف فرما نے ایک دن بیٹھیاں عرض کیتا ابو جی یہ دسو نا ذرا تھانوں میرے نال پیار ہے کہ نہیں حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا فرماندے نے بیٹا میں تیرے نال بڑا پیار کرنے والا ہاں میں تیرا باپ تے ویسے بیٹیاں نال پیار کردے نے لیکن دوجی گل اے میرے مصطفیٰ کریم دی سنت مبارکہ ہے بیٹی تیرے نانے دی سنت بیٹیاں دے نال پیار کرنا میں تیرے نال بڑا پیار کرنا میری سیدہ خدیجہ حضرت سیدہ زینب نے سوال کیتا ابو جی تسی میرے نال بڑا پیار کردے ہو لیکن اے تے دسو نا رب نال بھی پیار کردے ہو کہ نہیں کردے ہن دیکھو فقاہت عالم علم دا عالم دیکھو نا مولا مرتضیٰ فرماندے نے ہاں بیٹی میں رب نال بھی بڑا پیار کرنا فرمایا میرے ابا جی یہ کیویں ہو سکدا ہے ایک دل دے اندر دو محبتاں کیویں پیدا ہو سکدیاں نے
کتنیاں محبتاں والی گلاں نے فقاہت والی گلاں نے ہلے میرے مولا مرتضی شیر خدا نے جواب نہیں دیتا انا مدینۃ العلم و علی بابها میرے آقا نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ ہے حضرت مولا مرتضی لا جواب ہو گئے نے جواب نہیں دیتا ہلے جواب نہیں دیتا تے خود ہی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دی نواسی میرے مصطفیٰ کریم دی نواسی علی مرتضی شیر خدا دی بیٹی ثانیہ زہرا بول کے کہنے لگیاں ابو جی میرا دل ایک کردا ہے میرا خیال ہے تسی پیار اپنا ہی کردے ہو لیکن شفقت میرے نال کردے ہو پیار اپنا ہی کردے ہو لیکن شفقت میرے نال کردے ہو کتنیاں دیکھو ایک گلاں فقاہت والیاں تے محبت والیاں تے وہی کر سکدا ہے نا جنہاں نوں مالک کائنات نے علم دیاں دولتاں عطا فرمائیاں او سیدہ زینب سلام اللہ علیہا عرض کر دیا نے ابا جی میں خواب ویکھیا ہے خواب ویکھیا ہے کہ میں خواب کے اندر ایک درخت گرتا جا رہا ہے تے اس درخت کی ایک شاخ میرے ہاتھ کے اندر آئی ہے وہ بھی ٹوٹ گئی دوسری آئی وہ بھی ٹوٹ گئی تیسری آئی وہ بھی ٹوٹ گئی چوتھی آئی وہ بھی ٹوٹ گئی تے درخت گر گیا حضرت مولا مرتضی شیر خدا فرماتے ہیں بیٹی میں کون ہونا میں خواب کی تعبیر دسنے والا آؤ نانا مصطفیٰ دے کول چلیے چند سال دی عمر مبارک ہے جو سرکار دے کول گئے جا کے عرض کیتا نانا جی میری سرکار دا کی عادت ہوئے گا یار بیٹیاں نہ پیار کرنا میرے سرکار کی وہ منظر ہوئے گا انسان الفاظ کے اندر بیان کر ہی نہیں سکتا کہ کتنی محبت نال سرکار نے اپنی گودی میں بٹھایا ہوئے گا پیار کیتا ہوئے گا یار فرشتے قربان ہوتے ہون گے اس گود دے وچ بیٹھن واسطے جناب فرشتے قربان ہوتے ہون گے اس مصطفیٰ کریم نے پیار دے اوپر کاش اسی بھی انسان ہوتے تو سانو بھی اس طرح پیار کیتا جاتا میری سرکار نے فرمایا بیٹی کی گل ہے اس کی نانا حضور خواب ویکھیا ہے خواب تے اس طرح معاملہ ہے سرکار نے فرمایا کی خواب دیکھیا ہے اس کی حضور خواب ویکھیا کہ درخت گر گیا ہے تے شاخاں ہاتھ جا رہی ہیں بار بار تے گردیاں جا رہی ہیں تے میری سرکار نے فرمایا بیٹا ان قریب میرا وصال ہو جائے گا وہ جڑا درخت گریا ہے وہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مثال ہے میں دنیا تو وصال فرما جائے گا اس تو بعد بیٹا جڑی تیرے ہاتھ کے اندر شاخ آئی ہے نا وہ شاخ تیرے والد محترم علی شیر خدا وہ بھی وصال فرما جائیں گے اس تو بعد دوسری شاخ بیٹا تیری والدہ وہ بھی وصال فرما جائیں گی تیسری شاخ حضرت امام حسن تیرے بڑے پیر وہ بھی وصال فرما جان گے اس تو بعد چوتھی شاخ امام علی مقام امام حسین پاک تیرے پیر وہ بھی وصال فرما جان گے اس ویلے میری سرکار نے سب تو پہلے واقعہ کربلا کی بشارت عطا فرمائی سی میرے آقا نے فرمایا سی سیدہ زینب چند سال دی عمر ہے بیٹا باری باری ساریاں شاخاں ختم ہو جان گیاں لیکن اندھیرا چھا جائے گا میری بیٹی ساریاں شاخاں چھٹ جان گیاں پھر اسلام دی عزت تیرے سر دے اوپر آ جائے گی چاہے تے بلند کر دیں چاہے تے صبر دا دامن چھڑ دیں میرے آقا نے فرمایا علی میں اپنے پتراں نوں زباناں اس واسطے جسائیاں نے تاکہ رب انہاں دے اندر صبر دا وعدہ کٹ کے بھر دے زبان اس واسطے جسائی ہے پھر جناب سیدہ زینب جوان ہوئیاں نے میرے علی مرتضی شیر خدا نے چاچا دا میری سر مولا مرتضی شیر خدا دے ویر جناب جعفر تیار حضرت مولا مرتضی دے سخے ویر نے آپ دے بیٹے جناب عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا مرتضی دی بارگاہ چک دینا یا کیا کر دینے اے چاچا جی گل لے میرا دل کرتا ہے لیکن دل نہیں کرتا میں آخدا ہوں لیکن گل لے میرا دل کرتا ہے میں گل آخدا ہوں آپ نے فرمایا پتر کی گل ہے عرض کرتے ہیں حضور میرا دل کرتا ہے کہ میں جناب سیدہ زینب دے نال نکاح فرما لواں جدوں اتنا جملہ مولا مرتضی شیر خدا نے عطا بھتیجے نے عطا فرمایا حضرت مولا مرتضی شیر خدا نے سینے دے نال آ لیا تے اٹھا کے فرمایا آ میرے پتر چلیے عرض کیتا چاچا جی کتھے جانا ہے فرمایا مسجد دے اندر چلیے کتھے چلیے مسجد کے اندر چلیے کتھے جانا ہے مسجد کے اندر چلیے فرمایا چاچا جی کی کرنا ہے مولا مرتضی شیر خدا نے عرض کیتا حضور کرنا کی ہے فرمایا نکاح کرنا ہے تے جانا کتھے ایسا کی کر جانا کتھے مسجد
مسجد کی کرن جانا ہے؟ اسی کتنے جائیے؟ کہہ سکتے تھے نا بھئی مسجد نکاح کرن جانا ہے، آگے مسجد وچ نکاح ہونے دولہا باوضو، باپ باوضو، برات باوضو، عالم دین نے نکاح پڑھانا، مسجد امام نے، خطیب نے نکاح پڑھانا، کسی بزرگ نے نکاح پڑھانا، پوری دی پوری برات باوضو ہو کے بہنی تے دعا کی جانی مولا انہاں دی تقدیر بدل، انہاں تے رحمت کر، انہاں تے فضل کر، کرم کر، تے ہن کی ہوندا نہیں؟ ہن نہ کسی دولہے نے وضو کیتا، نہ پیو نے وضو کیتا، نہ کسی براتی نے وضو کیتا، تے پوری جنج تے فکر بہت ہوندی ہے باتی والے پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ یہ فکر ہوتی ہے نا، پھر تقدیریں بھی تو ادھر دیا بدلنیاں نے نا. پھر آج کل دیکھو نا ادھر بیاہ کے بہو گھر لے آئی تجھے دن چوڑی ہو کے بیٹھے میں اتنے رہنا ہی نہیں ہے میں طلاق چاہیے. جدو مسجد کے اندر نکاح ہے سی متقی پرہیزگار با وضو ہو کے نکاح کرنا تے جانا تے جناب اتنے تقدیراں بدل جانیاں, رب العالمین نے خوش ہو جانا, فرشتیاں خوش ہو جانا, نظام خوش ہو جانا, جناب با وضو ہو کے متورک قسم کی براتاں جانیاں تے جناب گھر بھی مسئلے جناب پتر نے آنکھ چاہ کے گل کرنی نہ تہینی آنکھ چاہ کے گل کرنی. آج کل تے جناب مہمان میری سرکار فرمائے رحمت ہوتا ہے کنیاں شادیاں ہوتی ہیں کنے مہمان گھر چاہتے ہیں بلکہ مہمانوں جنہیں گھر شادی ہوتی ہے انہوں نے گھر ہی پتہ نہیں ہوتا بس ایڈریس لکھا ہوتا جی فلاں میرج ہال میں جناب اتنے بجے شادی ہے اتنے جناب بندے کار تے ہوتے ہیں بچی جناب بچی نے رخصت کیتا کسی نے نہ کیتا جناب مطلب کھانا کھادا تے سب اپنے اپنے گھر دے اندر باپ کھلو جاتا ویر کھلو جاتے بھیڑا کھلو جاتی ہیں بیٹی نے رخصت کر. حالانکہ شادی دا مقصد یہ سی کہ جناب اتنے کٹھیاں ہو کے جڑے دوست سدے نے یار سدے نے بیلی سدے نے بزرگ سدے نے اتنے بہ کے جناب بیٹی نے رخصت کرن دعاواں دی جناب آٹ دے اندر اتنے جناب منگنی تو لے کے آخری رسم تک کسی نے نہ قرآن یاد آتا ہے نہ مصطفیٰ دا فرمان یاد آتا ہے نہ کسی نے دین یاد آتا ہے نہ دین والا یاد آتا ہے. جناب پھر باقی ہے وہ سارے کا سارا دین دا پہاڑ چاہ کے بچی دے سر تے قرآن سر تے رو کے جناب الوداع کر دیں ادھر کی جناب برکتیں آ رہی ہیں. جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا مسجد لے کے گئے آپ نے فرمایا میرے بیٹا اوتھے سرکار دے صحابہ ہون گے سرکار دے صحابہ موجود نے اوتھے بیٹھ کے مولا مرتضیٰ شیر خدا حل عطا انفسنا و انفسکم آپ نے جناب سیدہ زینب کا جناب عبداللہ بن جعفر تیار دے نال نکاح پڑھا دیتا. اگر اس بات کو میں کہ لے کے چلا اگر دوست محبت میں بیٹھے میں چند گلاں جناب میں کرا میرے ذہن چ آ گئی ہیں. سب تو پہلا جملہ میں عرض کر لگا ایک دے 14 اگست کے حوالے نال پاکستان کے حوالے نال میں عرض کرتا جاواں کسے قوم دا شعار کسے قوم دیاں گلاں ادھار لینا اپنے واسطے اسلام کے اندر جائز نہیں. کسے قوم کی گل اپنے اوپر اپلائی کرنا جائز نہیں. جس طرح کہ ساڈا نکاح مسجد کے اندر ہوتا سی سرکار نے صلی اسلام کی زندگی مبارکہ خلفائے راشدین کی زندگی مبارکہ خلفائے عباسیہ دا دور نکاح کتنے ہویا بولو ساڑھے کتنے ہوندے بولو ذرا تے ہندوؤں دے کتنے ہوندے تے عیسائیاں دے کتنے ہوندے تے یورپی کنٹری والے کی کردے تے ساڈے وچ تے انہاں وچ کی فرق رہیا. میں مثال دے دینا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودی جڑے نے یہودی وہ پگ ٹوپی تو بغیر بن دے یہودی پگ ٹوپی تو سکھ ٹوپی تو بغیر بن دے. میری سرکار نے فرمایا صحابہ نو کہ تسی انہاں دی مخالفت کرنی ہے تسی ٹوپیاں دے تھلے امامے بدلنے نے یہ انہاں دی مخالفت ہے. میری سرکار نے فرمایا یہود و نصارا مچھاں وڈیاں رکھدے نے تے داڑیاں چھوٹیاں رکھتے ہیں. سرکار نے فرمایا تسی انہاں دی مخالفت کرنی ہے مچھاں چھوٹیاں رکھنیاں تے داڑیاں. جدوں مثال کور ہوگی تو انشاءاللہ سمجھ جاؤ گے. یہود و نصارا دی کی کرنی ہے مخالفت کرنی ہے نا. وہ پگڑیاں جہڑیاں ٹوپیاں تو بغیر بنتے ہیں تسی ٹوپیاں دے اوپر بننیاں نے وہ مچھاں وڈیاں رکھتے ہیں تسی مچھاں چھوٹیاں رکھنیاں نے داڑیاں وڈیاں رکھنیاں نے. میری سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم جڑا یہ نظریہ پیش کیتا ہے نا اسے نظریے کو دو قومی نظریہ آکھیا جاتا ہے. سمجھ لگی
نظریے نو دو قوموں کا الگ الگ نظریہ نا. ساڈا نظریہ کی ہے کہ اسی انہوں کی مخالفت کرنی ہے. اسی کی کیتا. کوئی پوچھو تو صحیح انہاں نوجوانوں جڑے باجے بجا رہے ہیں بازاراں دے اندر 10,000 تو زیادہ بچیاں دے نال زیادتی کی گئی. کنے ایسے بزرگ سن, کنے ہزار بزرگاں نے جناب جانا کا نذرانہ پیش کر کے یہ پاکستان کو بنایا. سیدزادیاں دے سر دہلی دی سرزمین دے اوپر جناب چوکاں دے وچ لٹکا دیتے گئے. کفایت علی شاہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے نظام مصطفیٰ کی گل کی تھی تے جناب انہوں نے جسم دے اوپر استریاں لا دتیاں گئیاں تے سوئے دار چڑھ کے بھی آپ نے فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس دین مصطفیٰ. پوچھو نا ذرا لوگوں نے بہادر شاہ ظفر ناشتے میں بچیاں دے سر پیش کیتے کہنے پیش کیتے. یہ پاکستان کا خواب ہے کہ نہیں, رات کو جناب خواب دیکھے تو صبح کو پاکستان پڑ گیا. پاکستان پاکاں دے رہن دی جگہ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن نال محبت کیتی ہے. میری حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں جدوں سرکار نے باہر جانا تے تشریف لا کے آنا نا مدینہ شریف کی طرف تے مدینے دی عمارتاں نظر آنیاں تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمانا میرے غلاموں سواریاں تیز کر دیو. عرض کیتا حضور کیوں؟ فرمایا ساڈا شہر آ گیا ہے. شہر دے نال محبت میرے آقا نے کیتی. اور تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں ایک گناہگار شخص, ایک گناہگار بندہ رب نے انہوں بخش دیتا, بخشش کر دیتی ہوئی تے وہ بندہ رب دے کرم دے اوپر نہ آنسو بہا کے وہ چوچی رون لگ پیا. تے سرکار فرماتے ہیں رب نے انہوں پوچھا بھی تیرے رون دی وجہ کی ہے؟ عرض کرتے مولا میں گناہ ہی بڑے کیتے نے تو انہوں بخشیا کیوں؟ رب نے فرمایا تو رات دی طریقی دی اندر میں دسنے لگا جڑے لوگ اج جناب الیکشن جیت کے اپنا اسمبلی میں چناؤ تک کہتے ہیں 14 اگست نہیں مناونی. یار ملک نال محبت میرے مصطفیٰ کریم نے کیتی ہے, وطن نال محبت سرکار نے کیتی ہے, اور انہوں مناونا کس طرح کرنا کی ہے؟ میری سرکار نے فرمایا رب نے آکھیا تو رات دی تاریکی دی اندر میری مخلوق دا راہ صاف کیتا ہے, اپنے شہر دے گلی دے وچوں پتھر دا ٹکڑا سیڑ تے کیتا سی. اپنے شہر دی گلی وچوں حدیث دے لفظ نے اپنے ملک دی اپنے شہر دی گلی وچوں پتھر دا ٹوٹا سیڑ تے کیتا سی. اے کیویں ہو سکدا ہے جڑا میری مخلوق دا راہ صاف کرے رب نوں رحمت کیوں نہ عطا فرما دے؟ انہیں آکھے یا اللہ صرف چھوٹے جے پتھر دے اوپر رب نے فرمایا ہاں صرف چھوٹے جے پتھر دے اوپر رب نے تیری بخشش کر دیتی. حدیث سن لئی ہے نا تسی. جڑا بندہ پتھر سیڑ تے کرے رب کی کردا ہے تے اسی گلیاں بازاراں وچ کوڑے دے گند آئے ہوئے جڑے گلی بازار کوڑے کرکٹ دے ڈھیر لگے نے. اسی کہنے ایم پی اے چکے گا, ایم ایل اے چکے گا. پہلی گل یہ وہ کھلارے کے نے جے ایک روڑا ہٹاؤن دے اوپر رب بخشش کرتا ہے تو جی اس نظام نو گندا جڑا بندہ کرے گا او دا عالم کی ہوئے گا. وطن نہ محبت میری سرکار نے, اور جڑا نظام ہے نا کہ جی اپنا فلانا چہرہ ویکھ لو, فلانا چہرہ ویکھ لو, اینو ویکھ لو, جننے مرضی چہرے دیکھ لو سانو سکون نہیں ہوئے گا. کیوں؟ اے پاکستان بنیا سی کلمے دی بنیاد دے اوپر. اسی طرح ہی ہے نا جی, کیڑی بنیاد کے اوپر؟ بولو خطرہ کیڑا کلمہ؟ بولو سارے بولو تاکہ پتہ چلے لا الہ. آج تک کسے کافر بےایمان نے, کسے ساڈے حکمران نے اس کلمے دی بنیاد بنا کے سانو دسیا کہ پاکستان کلمے دی بنیاد تے بنیا. اندر اندر سکون نہیں ہو سکتا. جننے مرضی چہرے دیکھ لو سکون وہ نہیں ہوئے گا جب کلمے والے مصطفیٰ کا نظام آ جائے گا. نماز پڑھنے واسطے نہیں سی پڑھیا, قرآن کی تلاوت کرنے واسطے نہیں سی پڑھیا. پاکستان دیکھو نا, یورپ کے اندر مساجد نہیں بن دیا. بولو تو صحیح, قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی. ہندوستان کے اندر مساجد نہیں, مسجد نہیں, اتنے جناب مسلمان نہیں, اتنے نمازیں نہیں پڑھیا جاتی. اذان ہاں یہ الگ بات ہے کہ تکلیف ہوتی ہے اتنے,
تکلیف ہے لیکن اجازت ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات کرو، جناب اذان پڑھو، مساجد کے اندر نماز پڑھو۔ یہ جڑا پاکستان بنایا سی نماز پڑھنے واسطے نہیں بنایا، حج کرنے واسطے نہیں سی بنایا، یہ پاکستان بنایا سی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے نفاذ واسطے بنایا سی۔ یورپ اج بھی اپنے جناب ملکوں کے اندر مصطفیٰ کریم کے اقوال کے اوپر عمل پیرا ہو کے زندگی بسر کر رہے ہیں، انہوں نے ڈر نماز روزے حج زکات تو نہیں، نظام مصطفیٰ تو ڈرے کتنے نافذ نہ ہو جائے۔ تمہیں پتہ ہے اس بات کا؟ میرا خیال دوستوں واسطے گل نہیں ہوگی، یورپ کے اندر سزا سی جڑا بندہ نہ ہوتا سی، نہاؤن کے اوپر سزا سی، ملکہ ارض بیگا زندگی کے اندر 2 دفعہ نہاتا ہوتے، فرانس کے جنہیں لکھاں مسلمان قتل کرا دیتے، زندگی کے اندر کنی باری نہاتا؟ بولو تو صحیح، 2 باری۔ تو جب اسلام اتنے پہنچیا انہوں نے آخیا نہیں بھی ساڈا نظریہ غلط ہے، ساڈا نظریہ غلط ہے، نہانا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، انسان فریش ہو جاتا ہے، انہوں نے نہانا شروع کر دیتا۔ اسی یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساڈا اسلام جب انہوں تک پہنچیا انہوں نے اپنے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیتا تے اپنی چیزاں ساڈے ول بھیجنے شروع کر دیتیاں تے آہستہ 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 اسی دین تو دور نکل گئے۔ اج بھی یورپین کنٹری میں جا کے دیکھو انہوں کی یونیورسٹیاں کے اندر خطبہ حجۃ الوداع لکھیا ہوا ہے۔ ایک پارٹی ہوندی جی ساڑھے 10 نکات نے، دوجی ہوندی ہے ساڑھے 20 نکات نے، تیجی ہوندی ہے ساڑھے 40 نکات نے۔ بھئی نکات اسی کی کرنے؟ نکات تے آمنہ دلال 1400 سال پہلے خطبہ حجۃ الوداع کی صورت سانو دے گیا۔ میں آخری جملہ عرض کردا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پوچھا انگریز نے کہ تسی ملک بناؤ گے تے قانون کتھوں لے کے آؤ گے؟ آپ نے فرمایا ملک بنانا ساڈا کام ہے، قانون بنانا ساڈا کام نہیں، قانون اج تو 1400 سال پہلے ساڈا نبی بنا کے سانو دے گیا ہے۔ اسی کی کیتا؟ اسی ہر سال واجے نو وڈا کیتا، پہلے چھوٹے چھوٹے واجے ہوندے سی تے وڈے ہونے شروع ہو گئے، اس تو بعد وڈے ہونے شروع ہو گئے، اس تو بعد میں اپنے نوجوانوں کو سوال کرتا ہوں وہ واجہ لے کے نہ واجہ لے کے ہو بجاؤ تو پہلے کسی بابے کو جاؤ جی عمر اس ٹائم 70 75 یا 80 سال ہے وہ کول بہ کے پوچھو بابا جی اے اسی جڑا واجہ اتنے بہ کے بجا رہے ہاں اسی اج آزاد ہاں تے اے تسی آزادی کس طرح حاصل کی؟ اللہ دی قسم ہے چیخا نہ نکل جان تے گل کرے اسی مذاق بنا لیا، پاکستان میں مذاق بنا لیا۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے جڑی سانو رب العالمین نے عطا کی ہے، نہ یہ کوئی تباہ کر سکتا ہے۔ یہ ذہن جو سوال کر دو کہ پاکستان ختم ہو جائے گا، ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ رب نے ایک نعمت ہے جڑے اولیاء دا فیضان سانو عطا کیتا ہے۔ اور ایک فلم دا ڈائلاگ اتنے سلطانہ ہی بولیا کرتا سی کہ پاکستان جڑا نا پاکستان یہ رب کی ایک خاص نعمت ہے، یہ ہر بندہ کھان والا آیا لیکن یہ خزانہ اج تک ختم ہویا بولو تو صحیح۔ اسی تک کیا سمجھتے کہ اسی پاکستان کو چھڑ کے چلے جاؤ گے؟ جڑا مصطفیٰ کی عطا اولیاء دا فیضان سانو ملیا ہوئے، کریم آقا علیہ السلام دی خاص نظر کرم اور شفقت کے نال سانو ملیا ہوئے، اولیاء اعظام دے فیضان دا صدقہ سانو ملیا ہوئے، اس وطن کا محبت کرو، انہوں صاف رکھو۔ یہ جو کوڑا کڑکڑ گند پا کے اسی جناب انہوں خراب کیتا نا، یہ صفائی ہے نہیں۔ یہ کہنے کیا چیف جسٹس نے سانو کیا کہ یا آرمی چیف نے کیا جناب تسی گند پا دیا کرو؟ یہ تو کرو بچہ چلتا ہے، نشاط آباد سے چلتا ہے جناب، کچے گوشت میں جا کے سامان لے کے آتا ہے، لیز کے پیکٹ لے کے آتا ہے، بوتل لے کے آتا ہے، گھر بہ کے پی کے اینی دنوں تو لے کے آ گیا۔ سچے کتنے بولو تو صحیح؟ کہنے کیا؟ نواز شریف نے کیا تھا، آگے عمران خان نے کیا، زرداری نے کیا، گند پاؤ آگے جی ایک کروڑا صاف کرن دے نال رب جنت عطا فرما سکتا ہے۔ جی اسی لکھاں روپیہ اپنے جناب مقام تے لا لی ہے تے جی چھوٹی جی گلی بناؤ دے اوپر 10-15 ہزار روپیہ اسی لا کے سیٹ کر لیں گے تے جناب پاکستان سونے دی چڑیا نہ بن جائے۔ یہ ساڈا اپنا فرض ہے، تعمیر کرنا ہے۔ جو ملک دی 3-4 شرطاں ہوندیاں نے، یہ نمبر 1 اودے نال پیار کرنا، اودی تعمیر دے اندر حصہ لینا تے آخر دے اوپر دا دفاع کرنا۔ دفاع ساری فوج کرتی ہے پئی، 2 کام اسی کرنے نے، یہ پیار کرنا ہے تے اینوں اسی بولو تو صحیح تعمیر کرنا ہے، صاف کرنا ہے، اپنا گلی کوچا اپنا مکان اپنے محلے دے وچوں صاف کرو گند تاکہ پاکستان نال پیار کریے۔ اللہ سارے پاکستان
پائندہ باد رکھے، زندہ باد رکھے اور ہمیشہ ہمیشہ واسطے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سارے ملک پاکستان نظر عبادت محفوظ فرمائے، جہدے اندر سانو کوئی کمی نظر آتی ہے تو کسی اور کا قصور نہیں، مالک نے ساری چیزیں دے اندر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو امن کی توفیق عطا فرمائے اور سارے ملک پاکستان سانو سچا پیار کرن